قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاحب استطاعت پر لازم ہے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا، جس طرح کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم جو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اے صحابہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے قربانی کرنے میں اجر کیا ہے؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، اے صحابہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ فالصوف، پھر جو بھیڑ کی اون ہوتی ہے اس پر کیا اجر ملے گا؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ صحابہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سنا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، جانور کو ذبح کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم پر قربانی واجب ہے پھر تو کرنی ہے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اگر قربانی واجب نہیں ہے اور استطاعت ہے جانور لینے کی، جانور قربان کرنے کی، تو پھر ہمیں بھی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر کے قربانی کر لینی چاہیے۔